الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ مخلصی فی اللہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کاشف جمیل القادری صاحب، خطیب جامع مسجد حاضہ ڈسٹرکٹ خطیب لاہور، جناب محمد اسد اطاری قادری صاحب، جناب محترم علامہ محمد عارف ستار القادری صاحب، محترم الحاج شہباز انصاری صاحب اور بابا محمد شفیق صاحب، حاضرین ذی احترام، سب سے پہلے میں گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں سبحان اللہ۔ روحانی محافل کی انتظامیہ اور شرکاء کی خدمت میں جو لگاتار 9 سال سے 10 روزہ روحانی محافل کا انتظام کر رہے ہیں اور بڑی محبت، محنت اور کاوش سے بڑے حسین انداز میں ان محافل کو سجا رہے ہیں۔ مجھے بھی غالباً تیسری یا چوتھی بار یہاں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور شرکاء کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، جو لگاتار 10 راتیں یہاں آ کے ذکر آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار اور ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت سے اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ بس رہا ہو، وہ پریشان ہے کہ امت مسلمان دن بدن تباہی، بربادی، قسم پرسی کے ایک عمیق سمندر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر ذی شعور مسلمان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا اس ذلت، رسوائی کے عمیق سمندر سے نکلنے کے لیے کوئی نسخہ کیمیا ہے یا نہیں؟ الہ العالمین نے ان آیات میں ہمیں کامیابی کا ایک نسخہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا، اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، دبدبہ چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ میرے محبوب کے دامن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ اب دامن مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے تعلق مضبوط کرنے کا یہ معنی نہیں کہ ہم زبان سے کہہ دیں محمد اللہ کے آخری رسول ہیں اور بس۔ تعلق بالرسول کے 4 تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ پہلا ہے ایمان بالرسول، والذین آمنوا بہ، وعزروہ، پھر ہے تعظیم رسول، توقیر رسول، ونصروہ، فرمایا سب سے پہلے میرے محبوب کے ساتھ ایمان لاؤ، پھر میرے محبوب کا ادب اور تکریم کرو، پھر میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی مدد کرو۔ فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، پھر میرا محبوب جو دین لایا ہے اس کی پیروی کرو۔ فرمایا اولئک ھم المفلحون، جب تعلق بالرسول کے ان 4 شرائط اور تقاضوں کو پورا کر لو گے تمہیں تلاش منزل کی ضرورت نہیں رہے گی، منزلیں تمہاری تلاش میں نکل پڑیں گی۔ غالباً ڈاکٹر اقبال نے اسی پس منظر میں کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
پہلا تقاضا ہے ایمان بالرسول۔ اب فرقہ پرستی کے اس دور میں ایمان کی اگر میں وضاحت کسی بھی مسلک کے سکالر کی زبانی کروں تو دوسرا مسلک رکھنے والا اس کا انکار کر سکتا ہے۔ تو آئیے ایمان کی وضاحت اس ہستی مقدس کی زبانی عرض کروں کہ جس کا کلمہ پڑھ کے آپ اور میں مسلمان ہوئے ہیں۔ آئیے آپ کو دربار مصطفیٰ میں لیے چلتا ہوں۔ میرے آقا کی محفل سجی ہے، اس محفل پہ میرے ماں باپ قربان ہوں کہ جس محفل میں سنانے والا حبیب ہو تو سننے والا صدیق ہو۔ میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں کیسے بیٹھے تھے؟ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوتا ہے۔ شاید کوئی کہے یہ اہل سنت ہوتے ہی مبالغہ کرنے والے ہیں۔ ارے یہ میری تشبیہ نہیں، یہ صحابی رسول جابر بن سمرہ کی تشبیہ ہے۔ حدیث ہے مشکات میں، جابر کہتے ہیں آسمان پہ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ زمین پہ آمنہ کا لال یمن سے آئی ہوئی سرخ ڈوروں والی چادر اوڑھ کے بیٹھا تھا۔ فرماتے رأیت الیہ وإلی القمر، میں نے ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھا، ایک نظر آمنہ کے لال کو دیکھا۔ فَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میرا فیصلہ یہ تھا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے کئی گنا زیادہ حسین ہے۔ اب میرا چشتی صابری ذوق ہے علماء سے معذرت کے ساتھ کہ اردو شاعر آیا، اس نے کہا تیرے حسن کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہوتا کہیں یہ وہ آفتاب نہیں، یہ انتخاب فقط میرا انتخاب نہیں، خدا کے گھر میں بھی محمد کا جواب نہیں۔ پھر اردو ہے کاشف صاحب، پر پنجابی بھی پنجابی ہے، وارث شاہ کی زبان ہے، بلے شاہ کی زبان ہے، پیر میرے علی کی زبان ہے، خواجہ فرید کی زبان ہے۔ پنجابی شاعر آیا کہتا ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے ہی چھلے، ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے ہی چھلے، لوکی لب دے رب نو اینو رب سنیڑے گھلے، شانہ اس دیاں سب تو اچیاں بلے بلے، سائم سونے ہور بھی حسن پر میرے مدنی تو تھلے ہی تھلے۔ حنفیوں کے امام ہیں ملا علی قاری، علماء جانتے ہیں، شرح شمائل ترمذی میں لکھتے ہیں اس چاند بیچارے کا مقابلہ ہی کیا ہے حسن مصطفیٰ سے۔ کیوں کہ چاند جب مشرق والے ملکوں میں چمکتا ہے تو مغرب والے ملکوں میں اندھیرا ہوتا ہے، جب مغرب والے ملکوں میں چمکتا ہے تو مشرق والے ملکوں میں اندھیرا ہوتا ہے، شمال والے ملکوں میں چمکتا ہے تو جنوب والے ملکوں میں اندھیرا ہوتا ہے، جنوب والے ملکوں میں چمکتا ہے تو شمال والے ملکوں میں اندھیرا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا بیک وقت ایسا چاند ہے جو مشرق بھی روشن کرتے ہیں، مغرب بھی روشن کرتے ہیں، شمال بھی روشن کرتے ہیں، جنوب بھی روشن کرتے ہیں۔ ارے یارو جو ظاہر بھی روشن کرتے ہیں اور باطن بھی روشن کرتے ہیں۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، عرض کیا کر رہا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہاں ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، چاہے داڑھی رکھ لے، چاہے نماز پڑھ لے، چاہے حج کر لے، چاہے زکوٰۃ دے لے، چاہے تہجد پڑھ لے، چاہے اوابین پڑھ لے، چاہے جہاد کر لے، مومن نہیں جب تک اپنے باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، سارے جہان سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے۔ سمجھ آئیے؟ پھر خدا مصور پاکستان ڈاکٹر اقبال کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں کرے۔ اس نے ترجمہ کیا، کسی نے کہا ڈاکٹر ذرا یہ بتا قرآن و حدیث کا نچوڑ کیا ہے؟ کہتا مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اگر قرآن کا مغز پوچھنا چاہتا ہے، ایمان کی جان پوچھنا چاہتا ہے، اسلام کی روح پوچھنا چاہتا ہے، وہ نماز نہیں، وہ روزہ نہیں، وہ حج نہیں، وہ زکوٰۃ نہیں، وہ تو آمنہ کے لال کی سچی محبت ہے۔ آج ہمارا نوجوان کوئی انگلینڈ جاتا ہے، کوئی رشیا جاتا ہے، کوئی چائنا جاتا ہے، کوئی
आला तालीम के लिए जाता है, PhD के लिए जाता है, जब वापस आता है कोई ईमान का सौदा करके आता है, कोई ज़मीर का सौदा करके आता है, कोई दिल का सौदा करके आता है। इकबाल जब बाहर से आने लगा, किसी ने कहा इकबाल ज़मीर बेचा है, ईमान बेचा है, या दिल बेचा है। इकबाल तड़प के कहता है खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना नजफ। कहता है न ज़मीर का सौदा किया है, न ईमान का सौदा किया है, न दिल का सौदा किया है। गया था मेरी आंखों में दरे मुस्तफा और दरे अली की खाक का सुरमा था, आया हूं तो फिर भी दरे मुस्तफा और दरे अली की खाक का सुरमा मौजूद है। समझ आ रही बात की? फिर तवज्जो फरमाइए। आइए फिर आपको दरबार मुस्तफा में लिए चलता हूं। मेरे आका की महफिल सजी है, उस महफिल में मेरे माँ बाप कुर्बान हो कि जिस महफिल में सुनाने वाला नबी हो तो सुनने वाला अली हो। मेरे आका सहाबा के झुरमट में कैसे बैठे थे? पूछना हो तो सहाबी या किसी और से न पूछ, जिब्रील अमीन से पूछ। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील तू 1,24,000 अंबिया के पास गया है, जरा ये बता सारी कायनात में सबसे बढ़ के हसीन किसको पाया है? जिब्रील कहता कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अजिद अफजल मिन मुहम्मदी। या रसूलल्लाह मैंने जमीन के शर्क भी देखे हैं, गर्ब भी देखे हैं, पर आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं है। मेरे आका ने उमर फारूक का हाथ पकड़ा, आपने फरमाया तुझे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है? कहता ला अंत हब्बो या रसूलल्लाह ला अंत हब्बो इलैया मिन कुल्li शैइन इल्ला नफ्सी। यार सच्चे सच्चे लोग, सच्ची सच्ची बात अर्ज करते हैं हुजूर सारी कायनात से आप मुझे बढ़ के प्यारे हैं सिवाय मेरी जान के। मेरे आका ने फरमाया ला या उमर हत्ता अकूना हब्बा इलैका मिन नफ्सिक। उमर तेरा ईमान कामिल तब होगा जब मैं तुम्हें कायनात से भी बढ़ के महबूब हो जाऊं, तेरी जान से भी बढ़ के महबूब हो जाऊं। उमर फारूक ने 1 मिनट गौर किया, फिक्र किया, फैसला बदला। अर्ज करते हैं आका आज के बाद आप मुझे कायनात से भी बढ़ के प्यारे हैं, मेरी जान से भी बढ़ के प्यारे हैं। मेरे अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आज के बाद आप मुझे सारी कायनात से भी बढ़ के प्यारे हैं, मेरी जान से भी बढ़ के प्यारे हैं। मेरे आका ने फरमाया अलान या उमर, उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया है। सुभान अल्लाह। फिर बाज लोग कलमा पढ़ के भी कह देते हैं ये गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, होना जो इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। ये बात सुन्नियों का नारा है, ये बात सुन्नियों का नारा नहीं। कुरान भी आका के इश्क की बात से भरा हुआ है, हदीस भी भरी पड़ी है। मेरे रब ने फरमाया महबूब ऐलान कर दीजिए कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही मिनल्लाहि व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही। महबूब ऐलान कर दीजिए, उम्मत को बता दीजिए अगर तुम्हारे दिलों में बाप की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, घर वालों की मोहब्बत, मकान की मोहब्बत, माल तिजारत की मोहब्बत सारी इकट्ठी होके अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से बढ़ गई, फरमा इंतजार करो हम तुम पर अजाब लेकर आए। फरमा अगर मेरी पकड़ से बचना चाहते हो, मेरे अजाब से बचना चाहते हो, मेरी गिरफ्त से बचना चाहते हो तो बाप की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, मकान की मोहब्बत, माल की मोहब्बत इकट्ठी करके आमना के लाल के कदमों पे कुर्बान कर दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मतो शान मुस्तफ़ा, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। अब शायद किसी दोस्त के ज़हन में ख्याल आए इश्क़ रसूल की आपने बात तो कर दी, इसका सिला क्या है? क्या मिलेगा अगर आका से इश्क रख लें तो? ईमान ही नहीं आएगा अगर आका से मोहब्बत नहीं है। अगर सिला सुनना चाहता है तो खुद ज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा से सिला सुने। हदीस फिर बुखारी से है, लेकिन बुखारी पढ़ने के लिए भी शर्त है कि दिल में आका की इश्क की शमा जली होनी चाहिए, आंखों पर ताज़ीम मुस्तफ़ा की ऐनक लगी होनी चाहिए, और पढ़ा हुआ किसी इमाम अहमद रजा जैसे आशिक के शागिर्द से होना चाहिए। क्या मोहब्बत से जो नहीं पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी।
حدیث کیا ہے توجہ فرمائیے، میرے آقا کی محفل سے جی ہے، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی متسا، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ما عدت لہا، میرے صحابی تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ اب صحابی کا جواب سن، کون ہے صحابہ؟ میرے رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس انداز میں ایمان لاؤ جس انداز میں میرے یار کے صحابہ ایمان لائے، ان کے ایمان کو میرے رب نے ماڈل اور نمونہ بنایا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تیاری کیا ہے؟ صحابی عرض کرتا ہے ما عددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کو نمازوں کا زیادہ سٹاک نہیں ہے، زیادہ روزے نہیں ہیں، میرے پاس ایک چیز ہے کہ مجھے عشق ہے خدا سے اور عشق ہے جناب محمد مصطفیٰ سے۔ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، میں تو ان کے سامنے طفل مکتب ہوں، اب مقام غور ہے اگر محبت رسول، عشق رسول کی حجیت نہ ہوتی، اہمیت نہ ہوتی، رزلٹ نہ ہوتا، صلہ نہ ہوتا، ثواب نہ ہوتا، کوئی بدلہ نہ ہوتا، حضور تو آئے ہی شرک و بدعت مٹانے تھے۔ کہنا چاہیے تھا میرے آقا کو اگر نماز روزہ کامل نہیں میرا عشق کچھ نہیں کرے گا، سیدھا جہنم میں، لیکن میرے آقا نے بھی اس شاک کے عقیدے پہ مہر لگا دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی سن، قانون خداوندی کیا ہے؟ المرء ما من احب، قانون یہ ہے بندہ جس قسم کے آدمی سے محبت کرے گا قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر شرابیوں سے محبت ہے تو شرابیوں کے گروہ میں، جواریوں سے محبت ہے جواریوں کے گروہ میں، وَأَنْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن کالی کملی کی چھاؤں تلے ہوگا۔ المرء ما من احب، بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ وَأَنْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن کالی کملی کی چھاؤں تلے ہوگا۔ پھر شاعر کی روح تڑپی، کہتا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں بخاری میں ما فرخنا بشیء فرحنا بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببت، قابل غور جملہ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں پورے دور اسلام میں ہم کسی دن اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے آقا کے اس فرمان والے دن خوش ہوئے۔ ما فرخنا بشیء، بدر میں فتح ہوئی، مکہ فتح ہوا، بے شمار مال غنیمت آیا، کبھی صحابہ اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے اس قول والے دن خوش ہوئے انت ما من احببت۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ انڈرسٹوڈ ہے کہ صحابہ کو پتا تھا اس دن یقین ہو گیا، حضور نے فرمایا جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کو یقین ہو گیا کہ عمل میں کمی بھی ہوئی عشق مصطفیٰ کے صدقے بیڑا پار ہے۔ اور میرا دوسرا سوال ہے، سوال یہ ہے، صحابی کہتا ہے کہ ما عددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم، میرے پاس زیادہ نماز روزہ ہے ہی نہیں۔ کیا صحابہ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے تھے؟ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی؟ اگر نمازیں صحیح تو پھر جھوٹ بولا ہے؟ کیا جواب ہے؟ ایک ہی جواب ہے جو عقیدہ اہل سنت کے مطابق آتا ہے، نمازیں بھی کامل، روزے بھی کامل، حج بھی کامل، زکوٰۃ بھی کامل، لیکن تقیہ اور بھروسہ عبادت پہ نہیں تھا، شفاعت محمد مصطفیٰ پہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، عقائد اہل سنت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کامل تھی، روزہ کامل تھا، حج کامل تھی، زکوٰۃ کامل تھی، لیکن تقیہ اور بھروسہ عبادت پہ نہیں تھا، دعا اور شفاعت مصطفیٰ پہ تھا۔ شاید کو مجمع سے کہے ویسے آپ نے جملہ پھینک دیا، میں مسلم سے حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ ابو موسیٰ اشعری اور عبید ابی عامر ایک جنگ میں شریک ہے۔ عبید ابی عامر شدید زخمی ہو گئے، وقت نزع آ گیا، شہادت کے عظیم مرتبے پہ فیض ہونے والے ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ابو موسیٰ میرے وقت شہادت آ پہنچا ہے، میری وصیت سن، مدینہ جانا، آقا کو میرا سلام پہنچانا۔ ہائے ہائے، آپ نے بات نہیں سمجھی، وقت نزع، بیوی کا خیال نہیں ہے، بچوں کا خیال نہیں ہے، ماں کا خیال نہیں ہے، بینک بیلنس کا خیال نہیں ہے، خیال ہے تو خیال مصطفیٰ ہے۔ کہتا ہے
مدینہ جانا، آقا کو سلام دینا اور عرض کرنا میرے لیے دعائے مغفرت فرما دے۔ آپ نے ویسے سبحان اللہ کہہ دی، سمجھی نہیں بات؟ یہ وصیت کرنے والا کون ہے؟ صحابی بھی ہے، شہید بھی ہے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رانی اور آمن رانی۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں چاہے ایک لمحہ میرے مکھڑے کی زیارت کر لی، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کون ہے؟ فرمایا شہید کے خون شہادت کا پہلا قطرہ زمین کے بعد میں آتا ہے، خدا اس کی زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ شہید بھی ہے، صحابی بھی ہے، کہتا ہے مدینہ جانا، آقا کو سلام دینا اور عرض کرنا میرے لیے دعائیں مغفرت کر دے۔ عقیدہ واضح ہے، کیا بتانا چاہتا ہے؟ ہو سکتا ہے خدا شہادت کا ثواب رد کر دے، نماز کا ثواب رد کر دے، حج کا ثواب رد کر دے، زکوٰۃ کا ثواب رد کر دے، لیکن مصطفیٰ کی دعا تو قبول ہی قبول ہے۔ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ عارف صاحب اگر شعروں میں بیان کیا جائے، اس کا عقیدہ تھا کسی کو ناز ہوگا اپنی طاعت کا، عبادت کا، ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد کی شفاعت کا۔ سبحان اللہ۔ کسی کو ناز ہوگا، صحابی کا عقیدہ کیا تھا؟ کسی کو ناز ہوگا اپنی طاعت کا، عبادت کا، ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد کی شفاعت کا۔ ارے سہارا مل گیا جس کو تیری چشم عنایت کا، اسے کیا خوف دوزخ کا، اسے کیا ڈر قیامت کا۔ اب چل پڑے ابو موسیٰ اشعری جنگ کے بعد مدینہ پہنچے، میرے آقا تشریف فرما ہے، عرض کرتے ہیں حضور عبید ابی عامر وقت شہادت سلام دے رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا ابو موسیٰ تجھ پر بھی میرا سلام ہو اور عبید پر بھی میرا سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اس نے عرض کی وہ وقت نزا کہتا تھا میرے لیے دعا مغفرت کر دے، مقام غور ہے۔ اگر میرے آقا کی دعا اور ہماری دعا ہوتی برابر، حضور کہتے میری دعا کیا کرے گی، جو کچھ کر گیا سو کر گیا۔ حدیث کے لفظ میں فدعا بمائن، میرے آقا نے پانی منگوا لیا، فتوضا منہ، وضو فرما لیا، ورفع یدیہ، ہاتھ کھڑے کر دیے، فرمایا اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ عبید ابی عامر کی بخشش فرما دے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں آقا نے اس ذوق سے دعا مانگی کہ میرا دل تڑپ اٹھا، کاش آج مرنے والا عبید نہ ہوتا، میں ہوتا، حضور میرے لیے دعا کرتے۔ تو میرے آقا نے اس کے لیے دعا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میرے صحابی کا عقیدہ صحیح ہے کہ بھروسہ اور تکیہ عبادت پہ نہیں ہونا چاہیے، میری شفاعت پہ ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، صدیق تیری صداقت کو، عمر تیری عدالت کو، عثمان تیری سخاوت کو، علی تیری جرت کو، صحابہ تمہارے عشق کو، صحابہ تمہارے مقام کو، اہل بیت تمہاری محبت کو۔ اب اہل محبت کی بات کرنی ہے نا، عارف صاحب خود بھی اہل محبت ہیں، کہ جب محبت ہو جائے تو ہوتا کیا؟ محب کا مال بھی محبوب کے نام پہ قربان، محب کی جان بھی محبوب کے نام پہ قربان، اور محب کے تصور کا قبلہ کعبہ بھی محبوب کی ذات ہوتی ہے۔ یہ تین معیار ہیں، ان تین معیاروں پہ نگاہ نبوت کے مرکز اول، طور نبوت کے سینہ اول، درسگاہ محمدی کے تلمیذ اول صدیق اکبر کی زندگی کے حوالے سے عرض کرنا ہے۔ کیونکہ لوگ لکھتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے میں نوکر صحابہ کا، ذرا ان کو بھی بتانا ہے نا کہ نوکر صحابہ کا وہ ہوتا ہے جو پہلے آقا کا نوکر بنے، جو آقا کا نوکر نہیں بنتا وہ صحابہ کا نوکر بن ہی نہیں سکتا۔ اب پہلا معیار ہے کہ جان محبوب کے نام پہ قربان۔ جب ہجرت کر کے میرے آقا جا رہے ہیں، صدیق اکبر ساتھ ہیں، غار آتی ہے، بات آپ نے سنا ہے، بس اشارہ دینا ہے۔ عرض کرتے حضور آپ باہر تشریف رکھیں، میں غار کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ غار میں دیکھا جگہ جگہ سوراخ ہیں، صدیق نے تن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کرنے شروع کیے۔ ایک سوراخ رہ گیا، سطر کا کپڑا رہ گیا، صدیق لیٹ گئے، وہاں اپنی ایڑی رکھ دی۔ عرض کرتے ہیں حضور اندر تشریف لائیے، حضور اندر آئے، صدیق کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر خدا اس ڈاکٹر اقبال کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں کرے، کہتا میں بتاؤں کہ غار کا منظر کیا تھا۔ غار کا منظر کیا تھا؟ میرے آقا کی آنکھیں نیم کھلی ہیں اور صدیق جی بھر بھر کے دیدار کر رہے ہیں۔ کہتا جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باز میں، جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے خواب ناز میں۔
झूम रही है शोखियां दीदे नीम बाज में, आका की आंखें आधी खुली आधी बंद, ताकि बगैर किसी झिझक के मेरा यार मेरे जलवा देखता रहे। मकाम गौर है, जो एक लम्हा ईमान की हालत में आका के चेहरे को देखे वो सहाबी है जो 3 दिन और 3 रातें अकेला बिठा के टिकटिकी लगा के देखे, वो कौन होगा? सिद्दीक तेरी सदाकत को, मोहब्बत से सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी अजमत को, नारे तहकीक। समझ आ रही है कि जो एक लम्हा, वो एक उर्दू का शेर है नहीं है तो मजाजी, लेकिन फिट यही होता है। वो कहता है मेरा क्या मकसद ये है, मेरी इल्तिजा ये है, मेरी ख्वाहिश ये है। महबूब को कहता है तुम आ जाओ, तुम्हें अपनी आंखों में बिठा लूं, तुम आ जाओ, तुम्हें अपनी आंखों में बिठा लूं, तेरे गिर्द पलकों के पर्दे लगा दूं, खुदा की कसम फिर किसी को न देखूं, तुम्हें भी किसी को दिखाना नहीं है। तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम्हें अपनी आंखों में बिठा लूं। एक शायर का तखय्युल है, अपने महबूब से कहता तुम आ जाओ, तुम्हें अपनी आंखों में बिठा लूं, तेरे गिर्द पलकों के पर्दे लगा दूं, खुदा की कसम फिर किसी को न देखूं, तुम्हें भी किसी को दिखाना नहीं है। ये सारा मामला मेरे रब ने सिद्दीक के लिए गार में पूरा कर दिया कि या सिद्दीक हैं या मेरे आका हैं, वो जी भर भर के आका के चेहरे का जलवा कर रहे हैं। उस एरिया में एक सांप रहता था, जब नबूवत की भीनी भीनी खुशबू आई, उसने गार के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर डॉक्टर इकबाल की जुबानी में कहता क्या था, कभी ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबासे मजाज में, कभी ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबासे मजाज में, कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। कभी ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबासे मजाज में, कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। पंजाबी का भी अपना टेस्ट है। पंजाबी शायर आया, कहता आज से उमर गुजारी ते झल्ले खार हजारा, आसे आसे उमर गुजारी ते झल्ले खार हजारा, माली बाग न वेखण दींदा आइयो जदू बहारा। चक्कर लगा के गार के गिर्द आ गया सिद्दीक की एड़ी वाले सुराख। अब जुबाने हाल से कहता है सांप, सिद्दीक पांव हटा लो, मेरे मुंह में जहर है। सिद्दीक ने जुबाने हाल से कहा होगा तेरे मुंह में जहर है, मेरी झोली में तरियाक है। सांप ने कहा सिद्दीक पांव हटा लो, मेरे मुंह में मौत है। सिद्दीक ने कहा तेरे मुंह में मौत है, मेरी झोली में हयात है। सांप ने कहा पांव हटा लो, मैं मारेगार हूं। सिद्दीक ने कहा तू मारेगार है, मैं यारेगार हूं। सांप ने कहा मैं जान लेने से न टलूंगा। सिद्दीक ने कहा मैं आका के नाम पे जान देने से न टलूंगा। सांप ने बार किया और बार बार किया। सिद्दीक ने जिस्म को जुम्बश न दी, जान जाती है तो जाए, लेकिन आका के आराम में फर्क ना आए। जहर दिमाग में पहुंचा, बशरी तकाज़ों के तहत आंसू चले। अब मेरे आंसू चलते हैं मेरी वास्कट पे, अलामा साहब के आंसू चलते हैं उनकी कमीज पे। मैं उन आंसुओं की अजमत को सलाम कहता हूं जो गिरते हैं तो चेहरे मुस्तफा पे गिरते हैं। आंसू गिरे, मेरे आका जाके फरमा सिद्दीक क्या बात है। अब डिफरेंस नोट करें अल्लाह के नबी और आम आदमी को। लोग तो कहते हैं जैसे वो बशर जैसे हम बशर। अर्ज करते हैं हुजूर सांप ने डस लिया है, अगर आका हमारे जैसे होते कहते जाओ किसी हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवा लो, लेकिन मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक अगर जहर मौजूद है हमारे पास इलाज भी मौजूद है। घबराओ नहीं, अगर जहर है तो इलाज भी है। इलाज क्या है? आजकल डॉक्टर्स और मेडिकल वाले कहते हैं कि हर चीज डिस्पोजेबल इस्तेमाल करो। दूसरे की थूक में, लुआब-ए-दान में बीमारी के जरासीम होते हैं। अरे यारो तेरी मेरी लुआब-ए-दान में बीमारी के जरासीम है, आका के लुआब-ए-दान में शफा के जरासीम है। सुभान अल्लाह, सुभान आका ने गोल टैबलेट नहीं दी, इंजेक्शन नहीं दिया, ट्यूब नहीं दी, लुआब-ए-दान लगाया, सिद्दीक के सारे दुख दर्द दूर हो गए। और शायर ने क्या तर्जमा किया, जो दर बदर भटकते हैं दवा के लिए, जो दर बदर भटकते हैं दवा के लिए, उन्हें कहो कि मदीना चलें शफा के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया।
صدیق نے جان پیش کی، کئی بار پیش کی، میں نے تو ایک ایک بات کرنی ہے۔ اب مال کی باری آ گئی، غزوہ تبوک ہے، میرے آقا نے فرمایا من جہد جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، صحابہ کی جماعت جو میرے مشکل کے وقت کے لشکر کا سامان دے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی عطا فرماؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد اور علی ہے کسی چیز کے مالک نہیں، اس سے بڑھ کے ان کی ملک میں کیا ہو سکتا ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے رب کی جنت تقسیم فرما رہے ہیں۔ فرمایا من جہد جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، جو میرے مشکل کے وقت کے لشکر کا سامان دے گا میں جنت کی گارنٹی عطا فرماؤں گا۔ ہر صحابی گھر گیا، صدیق بھی گھر گئے، گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، تن کے کپڑے اتارے، کمبل لپیٹا، کانٹوں سے سیا، گٹھڑی بنا کے میرے آقا کے قدموں میں آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق میرے لیے کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے؟ عرض کرتے ہیں حضور مال سارا آپ کے قدموں میں ہے، گھر والوں کے لیے اب کہت لہم اللہ ورسولہ، گھر یا خدا چھوڑ کے آیا ہوں یا محمد مصطفیٰ چھوڑ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب کہت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے خدا چھوڑ کے آیا ہوں یا مصطفیٰ چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر ڈاکٹر اقبال آیا، خدا اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ کسی نے کہا نا ڈاکٹر اقبال سے، میں نے اس کے زمانے میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی ہے نہیں، نہ آپ مولوی نہ شیخ الحدیث نہ شیخ القرآن، قوم آپ کو حکیم الامت کہتی، وجہ؟ اس نے کہا میں نے 1 کروڑ دفعہ آقا کی ذات پہ درود پڑھا ہے، قوم نے حکیم الامت کا ٹائٹل دے دیا ہے۔ وہ ڈاکٹر اقبال بات کیا کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کہت لہم اللہ ورسولہ، ڈاکٹر اقبال آیا کہتا پروانے کو شمع بلبل کو ہے پھول بس، پروانے کو شمع بلبل کو ہے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ نعت کا شعر ہے مجھے بہت پسند ہے کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ ارے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو گھر بار لٹا دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر گزری نا جو سیرت البیہ میں ہے، علماء دیوبند بھی اس کے حوالے دیتے ہیں۔ جبریل آ گیا، جبریل بھی کمبل لپیٹ کے کانٹوں سے سی کے آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ لباس کیسا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام صدیق کے جو کمبل لپیٹنے والی ادا آپ کے رب کو اتنی پسند آئی ہے، آج آسمان کے ہر فرشتے نے یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ اور اگلی بات توجہ سے، الہ العالمین فرماتے ہیں صدیق سے پوچھو سب کچھ میرے جار کے نام پہ قربان تو کیا ہے، یہ بتا انت رادن علی فقر کا حاضا ام ساخت، سب کچھ لٹا کے اللہ سے راضی ہو کے ناراض ہو؟ نہیں سمجھی آپ نے بات؟ مجھے کو حاجی دکھا دیں، کو غازی دکھا دیں، کو نمازی دکھا دیں، کو مجاہد دکھا دیں، اللہ نے سلام بھیجا ہو، پہلے یہ کہا کہ اللہ سلام بھیج رہا صدیق کو، اور پھر کہا انت رادن علی فقر کا حاضا ام ساخت، اس فقر پہ راضی ہو جو اللہ سے ناراض ہو۔ کوئی غازی نمازی حاجی دکھائیں جو اللہ سلام بھی بھیجے اور پوچھے بندے راضی ہو کہ ناراض ہو؟ عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ نے صدیق کو اس مقام پہ پہنچایا کہ رب بے نیاز ہو کے پوچھ رہا ہے صدیق اللہ سے راضی ہو کے ناراض ہو۔ شاید کسی جاہل کو یہ سمجھ نہ آئے تو ڈاکٹر اقبال اس کی بھی وضاحت کر گیا، کہتا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔